جب ہجرت کی مہاجرین نے مکہ سے مدینہ، وہ غربت کا دور تھا، اور مہاجرین اپنے کاروبار چھوڑ کر آ گئے، گھر بار چھوڑ کر آ گئے، اور تنگ دستی اور فقر کی ایک کیفیت عام تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین مواخات کرائی، کسی ایک انصاری کو کسی ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، تاکہ باہم مل جل کر معیشت کے معاملے کو حل کر لیں، اور جو ایک فقر کی کیفیت ہے مہاجرین کی، وہ اس سے زائل ہو جائے۔ اور انصار کا کردار بڑا عظیم کردار تھا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، ان کے دل مہاجرین کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے مواخات کرائی، بھائی چارہ کرایا، تو پھر انصار صحابہ ان مہاجرین کو اپنے کاروبار تک میں شریک کرنے کو تیار ہو گئے۔ اگر کسی کی 2 بیوی ہیں، ایک بیوی کو طلاق دینے پر تیار ہو گئے، تم اس سے نکاح کر لو۔ تو یہ آغاز ہجرت کے واقعات۔ اب ایسی آپس میں اخوت قائم ہوئی، ایسا بھائی چارہ قائم ہوا کہ انصاری مہاجر کا اور مہاجر انصاری کا وارث بن گیا۔ مہاجر فوت ہوتا تو انصاری صحابی اس کی میراث لیتا، اور انصاری فوت ہوتا تو مہاجر صحابی اس کی میراث لیتا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب وراثت کا قانون نازل نہیں ہوا تھا۔ اس بھائی چار کی پر، اس اخوت پر وراثت چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حکم نہیں دیا کوئی کہ انصار و مہاجرین ایک دوسرے کے وارث بن جائیں، مگر ایک چیز ان میں مروج تھی، چل رہی تھی۔ آج اللہ نے اس بات کو ختم کیا کہ یہ انصار اور مہاجرین کی جو اخوت ہے، یہ ایک دوستی کی حد تک ہے۔ حقیقی اخوت تو حقیقی بھائی کے ساتھ ہے، حقیقی ورثاء کے ساتھ ہے، وہ وارث ہیں۔ باپ کی میراث، ماں کی میراث، باپ نہ ہو تو دادا کی میراث، بیٹے کی میراث، بیٹا نہ ہو تو پوتے کی میراث، بیٹیوں کی میراث، شوہر بیوی کی میراث۔ اللہ نے ان کے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، کسی کے زیادہ کسی کے کم۔ اصل وہ نظام ہے جو نظام اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے وہ آج نافذ کر دیا۔ جو اخوت اور مواخات کی بنا پر ایک وراثت کا رشتہ انہوں نے قائم کر رکھا تھا، جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، مگر ایک چیز مروج تھی، اللہ نے چلنے دی۔ آج اللہ نے وحی کے ذریعے اس اخوت کو جو ایک دوستی کی حد تک ہے، دوستی کی حد تک رکھا، اور فرمایا کہ جو اولو الارحام رشتہ دار ہیں وہ تمہاری میراث کے مستحق ہیں۔ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، رشتہ دار ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض سے، فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں۔ کتاب اللہ سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے،